رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ احادیث شریف ہیں، ان کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ امید ہے آپ کو پسند آئیں گی اور آپ اور ہم اس پر عمل کرنے کی توفیق کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جو دو میاں بیوی مسلمان ہو اور ان کے 3 بچے مر جائیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و رحمت سے ان دونوں کو بہشت میں داخل کریں گے۔ بعضوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر 2 مرے ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 2 میں بھی یہی ثواب ہے۔ پھر ایک کو پوچھا، آپ نے ایک میں بھی یہی فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں قسم کھاتا ہوں اس ذات کی کہ جس کے اختیار میں میری جان ہے کہ جو حمل گر گیا ہو وہ بھی اپنی ماں کو عمل نال سے پکڑ کر بہشت کی طرف کھینچ کر لے جائے گا، جبکہ ماں نے ثواب کی نیت کی ہو، یعنی ثواب کا خیال کر کے صبر کیا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عورت کا باریک کپڑا پہننا۔ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض عورتیں نام کو تو کپڑا پہنتی ہیں اور واقعتاً ننگی ہوتی ہیں، ایسی عورتیں بہشت میں نہ جائیں گی اور نہ جنت کی خوشبو سونگھ پائیں گی۔ عورتوں کو مردوں کی سی وضع اور صورت بنانا۔ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت پر لعنت فرمائی ہے جو مردوں کا سا پہناوا پہنے۔ اچھی بات دوسروں کو بتلانا اور بری بات سے منع کرنا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو شخص تم میں سے کوئی بات خلاف شرع دیکھے تو اس کو ہاتھ سے مٹا دے، اور اگر اتنا بس نہ چلے تو زبان سے منع کر دے، اور اگر اس کا بھی مقدور نہ ہو تو دل سے برا سمجھے، اور یہ دل سے برا سمجھنا ایمان کا سب سے آخری درجہ ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو کسی گناہ پر عار دلا دے، مطلب غصہ دلا دے، تو جب تک یہ غصہ دلا دینے والا اس گناہ کو نہ کر لے گا اس وقت تک نہ مرے گا۔ یعنی جس گناہ سے اس نے توبہ کر لی ہو پھر اس کو یاد دلا دلا کر شرمندہ کرنا بری بات ہے، اور اگر توبہ نہ کی ہو تو نصیحت کے طور پر کہنا تو درست ہے، لیکن بار بار کہنا اور اپنے آپ کو بہت زیادہ پاک سمجھنا اور عزت دار سمجھ کے اس کے گناہ کو بار بار دہرانا بہت گناہ کی بات ہے۔ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تک اجازت نہ لے کسی کے گھر میں جھانک کر نہ دیکھے، اور اگر ایسا کیا تو یوں سمجھو کہ اندر ہی چلا گیا۔ مطلب دروازہ حکم ہے کہ آپ کسی کے گھر جائیں تو 3 دفعہ نوک کریں، 1 دفعہ کریں جب کوئی نہیں آیا، پھر دوسری دفعہ کریں جب بھی کوئی نہیں آیا، پھر تیسری دفعہ آپ پھر سے نوک کریں، اور تیسری دفعہ بھی کوئی نہیں آیا تو پھر آپ واپس چلے جائیں۔ اسی طرح یہ تو باہر غیر لوگوں کی بات ہے، لیکن گھر کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر کوئی گھر کا بھی مرد یا کوئی بھی گھر میں آ رہا ہے تو سب سے پہلے آتے ساتھ السلام علیکم کہے زور سے، تاکہ سب کو پتہ ہو کہ کوئی اور یا جیسے ابو ہیں، بھائی ہیں یا شوہر ہیں، یہ گھر میں آئے ہیں۔ کھنکھارے یا گلے کو کھنکار دینے سے بھی معلوم ہو جاتا ہے، تو یہ اپنے گھر میں آنے کا بھی یہی بیان ہے۔ کسی کو بے ایمان کہہ دینا یا پھٹکار ڈالنا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو شخص اپنے بھائی مسلمان کو کہہ دے کہ اے کافر تو ایسا گناہ ہے جس سے اس کو قتل کر دیا، اور فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ مسلمان پر لعنت کرنا ایسا ہے کہ اس کو قتل کر ڈالنا۔ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو شخص چپ رہتا ہے بہت سی آفتوں سے بچا رہتا ہے۔ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا ذکر کریں اور باتیں زیادہ مت کیا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی بہت باتیں کرنا دل کو نرم کر دیتا ہے، اور بہت زیادہ باتیں کرنا، فضول کا بولنا مطلب دل کو بہت زیادہ سخت کر دیتا ہے۔ غیبت کرنا۔ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو شخص دنیا میں اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھائے گا یعنی غیبت کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مردار گوشت اس کے پاس لائیں گے اور اس سے کہا جائے گا کہ جیسا تو نے زندہ کو کھا گیا تھا اب مردہ بھی کھا، بس وہ شخص اس کو کھا جائے گا اور غصے میں آتا ہوا ناک منہ چڑھاتا جائے گا اور
کھاتا جائے گا. نعوذ باللہ، استغفار استغفار. چغلی کھانا. فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چغل خور جنت میں نہ جائے گا. کتا پالنا یا تصویر رکھنا. فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس گھر میں کتا یا تصویر اس میں فرشتے نہیں آتے، یعنی رحمت کے فرشتے نہیں آتے. بچوں کے کھلونے جو تصویر دار ہوں وہ بھی منع ہے. کچھ دھوپ میں کچھ سائے میں بیٹھنا لیٹنا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیٹھنے کو منع فرمایا ہے کہ کچھ دھوپ میں اور کچھ سائے میں. بدشگونی اور ٹوٹکا. فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بدشگونی شرک ہے، اور فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ٹوٹکا شرک ہے. ایسی قسم کھانا کہ اگر میں جھوٹ بولوں تو ایمان نصیب نہ ہو. اس طرح کے لوگ قسمیں کھاتے ہیں نا. فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص قسم میں اس طرح کہے کہ مجھ کو ایمان نصیب نہ ہو، اگر وہ جھوٹا ہوگا تب تو جس طرح اس نے کہا ہے اسی طرح ہو جائے گا، اور اگر سچا ہوگا تب بھی ایمان پورا نہ رہے گا. اس طرح یوں کہنا کہ کلمہ نصیب نہ ہو یا دوزخ نصیب ہو، یہ سب قسمیں منع ہیں. یہ عادت چھوڑنی چاہیے. بیمار کو پوچھنا. فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی بیمار پرسی صبح کے وقت کرے تو شام تک اس کے لیے 70,000 فرشتے دعا کرتے ہیں، اور اگر شام کو کرے تو صبح تک 70,000 فرشتے دعا کرتے ہیں. سبحان اللہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ فرمایا کہ 2 چیزیں بہت بڑی ہیں، ان کو مت بھولنا، یعنی جنت اور دوزخ. پھر یہ فرمایا کر آپ بہت روئے یہاں تک کہ آنسوؤں سے آپ کی ریش مبارک تر ہو گئی. پھر فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، آخرت کی باتیں جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم کو معلوم ہو جائیں تو تم جنگلوں کو چڑھ جاؤ اور اپنے سر پر خاک ڈالتے پھرو. بیویوں، یہ ایک کم و بیش 100 کے قریب حدیثیں ہیں، اور کئی جگہ اس کتاب میں اور حدیثیں بھی آئی ہیں. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی 40 حدیثیں یاد کر کے میری امت کو پہنچائے تو وہ قیامت کے دن عالموں کے ساتھ اٹھے گا. تو تم ہمت کر کے یہ حدیثیں اوروں کو بھی سناؤ، انشاءاللہ تم بھی قیامت میں عالموں کے ساتھ اٹھو گی. اس چینل کو بنانے کا مقصد ہی صرف یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اچھی اور نیکی کی باتیں، اچھائی کی اور نیکی کی باتیں پہنچائی جائیں اور شیئر کی جائیں، اور آپ لوگ بھی اس میں صدقہ جاریہ کا حصے دار بنیں ہمارے ساتھ. اور امید کرتی ہوں کہ یہ اس چینل کے حوالے سے بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہی فائدہ ملے گا اور اچھائیاں ملیں گی. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے ذہن سے بالکل محو ہو جاتی ہیں، اور اس چینل کی مدد سے آپ کو انشاءاللہ بہت مدد ملے گی. اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی آگے شیئر کریں تاکہ ان تک بھی یہ ساری اچھی باتیں پہنچ سکیں اور وہ اس پر عمل بھی کر سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.